MBG ویک کے ساتھ بلال غوری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ چیف جسٹس سپریم کورٹ جسٹس عمر عطا بندیال کی طرف سے جولائی میں انتخابات کروانے کی پیشکش کی گئی ہے۔ جیسا کہ میں نے اپنے ولاگ میں آپ کو بتایا تھا کہ اس پر اتفاق رائے ہو چکا ہے۔ چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ پیچھے ہٹنے کو تیار ہو چکے ہیں، لیکن ظاہر ہے یہ پسپائی جو ہے یہ اچانک نہیں ہوتی۔ اگر اچانک ہی پہلی سماعت کے موقع پہ وہ یہ اعلان کر دیتے کہ 14 مئی کو انتخابات کروانے کا جو حکم ہے وہ ہم واپس لیتے ہیں، تو ظاہر ہے بڑی رسوائی اور جگ ہسائی کا انہیں سامنا کرنا پڑتا۔ تو آہستہ آہستہ وہ اپنے موقف سے پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ جمعرات کو سپریم کورٹ میں جو سماعت ہوئی، اس موقع پر جماعت اسلامی کے امیر سراج الحق بھی پیش ہوئے اور انہوں نے بھی یہ استدعا کی کہ چھوٹی عید ہے، پھر اس کے بعد بڑی عید ہے، تو یہ جو سارا موسم ہے یہ انتخابات کے لیے سازگار نہیں ہے، لہٰذا بڑی عید کے بعد انتخابات کروا لیے جائیں۔ اس پہ چیف جسٹس سپریم کورٹ جسٹس عمر عطا بندیال نے فرمایا کہ بڑی عید کے بعد جولائی میں بھی انتخابات ہو سکتے ہیں، اور اس کے لیے انہوں نے سیاسی جماعتوں کو مشاورت کا جو ہے وہ مشورہ دیا اور موقع دیا، اور سماعت جو ہے اس میں وقفہ کر دیا اور کہا گیا کہ جی 4 بجے تک جو ہے وہ مشاورت کر لیں سیاسی جماعتیں، اور اس حوالے سے بتا دیں کہ جی کیا جولائی میں صوبائی اسمبلیوں اور قومی اسمبلی کے انتخابات جو ہیں وہ ایک ساتھ کروانے کے لیے آپ لوگ تیار ہیں۔ اور جب میں یہ شو ریکارڈ کر رہا ہوں تو ابھی دوبارہ سماعت کا آغاز سپریم کورٹ میں نہیں ہوا، لیکن صاف دکھائی دے رہا ہے کہ چیف جسٹس صاحب جو ہیں انہوں نے لچک کا مظاہرہ کیا ہے اور وہ اپنے موقف سے پیچھے ہٹے ہیں، انہوں نے پسپائی اختیار کی ہے، اور اب یہ معاملہ جو ہے وہ مئی سے جولائی کی طرف جاتا جو ہے وہ دکھائی دے رہا ہے۔ لیکن یہ جو پسپائی اختیار کی ہے چیف جسٹس صاحب نے، اس سے 2 باتیں جو ہیں وہ بڑی واضح ہو جاتی ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ سیاسی جماعتوں کو ایک مشورہ دے رہے ہیں کہ جی آپ آپس میں مل بیٹھیں، مشاورت سے افہام و تفہیم کے ساتھ جو ہے وہ معاملات کو آپ حل کریں، لیکن جو سپریم کورٹ کے اندرونی معاملات ہیں وہ افہام و تفہیم سے حل کرنے کو وہ تیار نہیں ہیں۔ ایک طرف سیاسی جماعتوں کو یہ مشورہ دیا جا رہا ہے، یہ نصیحت کی جا رہی ہے، اور خود دوسری طرف میاں فصیحت بنے ہوئے ہیں چیف جسٹس صاحب، اور ان کی اپنی پوزیشن یہ ہے کہ وہ اپنے ساتھی جج صاحبان کے ساتھ بیٹھنے اور معاملات کو افہام و تفہیم کے ساتھ حل کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ تو لہٰذا یہ جو تضاد ہے ان کی باتوں میں، ان کے کردار میں، ان کے گفتار میں، وہ بہت بڑا تضاد ہے، اور اس کی طرف جو ہے وہ چیف جسٹس صاحب کو خود ہی توجہ کرنی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر تو یہ آئین کی بالادستی کا معاملہ ہوتا تو پھر یہ اس طرح پنچایت کے ذریعے اس معاملے کو حل کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ پنچایت کے ذریعے سیاسی جماعتوں کو افہام و تفہیم سے اس مسئلے کا حل نکالنے کا مشورہ دینے کا مطلب دراصل یہ ہے کہ یہ معاملہ آئین کی بالادستی کا نہیں ہے، یہ معاملہ چودراہٹ کا ہے، یہ اختیارات کی جنگ ہے، یہ ذاتی انا کا معاملہ ہے، یا پھر مفادات کا معاملہ ہے۔ اب دیکھیں نا، پہلے 30 اپریل کی تاریخ آئی، پھر اس کے بعد انتخابات کے لیے 14 مئی کی تاریخ کا اعلان کیا گیا، جو کہ 90 دن کی جو قدغن ہے انتخابات کروانے کی، اس سے تو آپ باہر نکل گئے۔ آئین کی خلاف ورزی کہیں وہ جس پہ جو بہت شور مچایا جا رہا ہے تو وہ تو ہو گئی۔ تو اب وہ چاہے انتخابات 1 مہینے کی تاخیر سے ہوں، 2 مہینے کی تاخیر سے ہوں، یا 3 مہینے کی تاخیر سے ہوں، اس سے پھر ظاہر ہے کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ تو اب اس میں مزید وقفہ جو ہے وہ بڑھا دیا ہے چیف جسٹس صاحب نے، اور پہلے 30 اپریل پھر 14 مئی، اور اب انہوں نے چیف جسٹس صاحب نے جو ہے وہ پیشکش کی ہے کہ جولائی میں انتخابات ہو سکتے ہیں بڑی عید کے بعد۔ تو سوال یہ ہے کہ اگر جولائی میں ہو سکتے ہیں تو پھر اکتوبر میں کیوں نہیں ہو سکتے؟ اگر مطلب 90 دن کی، یا تو پھر 90 دن کے اندر انتخابات جو ہیں وہ ہوں، اور چلیں بات سمجھ میں آتی ہے کہ جی وہ 90 دن کی پابندی جو ہے آئین میں، اس کا تقاضا ہے اور اس پہ عمل درآمد جو ہے وہ کیا جا رہا ہے، لیکن اگر 14 مئی کو ہو سکتے ہیں یا جولائی میں کسی تاریخ کو ہو سکتے ہیں تو پھر اکتوبر کو کیوں نہیں ہو سکتے؟ تو جناب اکتوبر میں اس لیے نہیں ہو سکتے کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب اپنی نگرانی میں انتخابات کروانا چاہتے ہیں، جس طرح کے سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی خواہش تھی کہ وہ اپنے ہوتے ہوئے
انتخابات کروائیں اور اقتدار نئی حکومت کے حوالے کریں، تو وہی خواہش پال لی ہے چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے۔ اکتوبر میں انتخابات کے لیے وہ اس لیے راضی نہیں ہیں کہ اکتوبر سے پہلے وہ ریٹائر ہو جائیں گے، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں وہ چیف جسٹس بن جائیں گے، تو لہٰذا وہ چاہتے ہیں کہ جی بے شک اگر 14 مئی کو نہیں ہو سکتے تو جولائی میں کروا لیں، اور ہو سکتا ہے اگست کے شروع میں بھی یہ معاملہ چلا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن وہ یہ چاہتے ہیں غالباً کہ وہ اپنی نگرانی میں انتخابات جو ہے وہ کروا جائیں۔ تو مجھے یوں لگتا ہے کہ بظاہر یہ معاملہ جو ہے وہ عید کے بعد اس طرح سے طے ہو جائے گا کہ جی جولائی میں انتخابات پر اتفاق کر لیا جائے گا، اور جب جولائی کی وہ تاریخ قریب آئے گی تو حکومت پھر کوئی نیا عذر پیش کر کے کوئی انتخابات کے التوا کا کوئی نیا جواز جو ہے وہ تلاش کر لے گی۔ بہرحال دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ ایک اور جو بڑا اہم معاملہ ہے جس پہ آج میں بات کرنا چاہ رہا ہوں، وہ رکن قومی اسمبلی اور وفاقی وزیر عبدالقادر پٹیل کی طرف سے معافی مانگے جانے کا ہے۔ یہ اس قوم کا المیہ ہے، ہمارے معاشرے کا المیہ ہے کہ یہاں کسی کی بھی پگڑی اچھالی جا سکتی ہے، کسی کے بھی گریبان میں ہاتھ ڈالا جا سکتا ہے، کسی پر بھی کسی طرح کے الزامات بغیر کسی ثبوت کے لگائے جا سکتے ہیں، لیکن خاکی وردی والوں کی شان میں گستاخی جو ہے وہ نہیں ہو سکتی۔ وہ ناقابل معافی اور ناقابل تلافی جرم ہے۔ کسی حاضر سروس جرنیل کے کردار سے متعلق، اس کے کنڈکٹ سے متعلق، اس کی کرپشن سے متعلق، اس کے اختیارات کے ناجائز استعمال سے متعلق کسی قسم کی کوئی بات جو ہے وہ نہیں ہو سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ قومی اسمبلی میں لگی لپٹی رکھے بغیر بات کرنے کے حوالے سے مشہور وفاقی وزیر عبدالقادر پٹیل، جن کی تقریریں جو ہیں وہ بڑی پسند کی جاتی ہیں، اور یہ کہا جاتا ہے کہ جی بڑے دبنگ انداز میں بات کرنے والے وہ سیاستدان ہیں، انہوں نے ایک میجر جنرل کے پروٹوکول کے حوالے سے بات کی تھی، لیکن یہ بات انہیں بہت مہنگی پڑی اور انہیں ایک ویڈیو جاری کر کے معافی جو ہے وہ مانگنی پڑ گئی۔ یہ میجر جنرل کون ہیں اور کیوں معافی مانگنی پڑی عبدالقادر پٹیل کو، یہ بھی جو ہے وہ جاننے کی کوشش کریں گے، لیکن تھوڑا سا میں آپ کو عبدالقادر پٹیل صاحب کا جو یعنی جو پچھلے چند ماہ کے دوران انہوں نے جو تقریریں کی ہیں اور جس انداز میں وہ تقریریں کرتے رہے ہیں آپ کو یاد ہوگا، لیکن تھوڑا سا میں جو ہے وہ آپ کو یاد کروا دیتا ہوں۔ اب جانتے ہیں کہ عبدالقادر پٹیل کسی بات کا لحاظ نہیں کرتے۔ انہوں نے قومی اسمبلی میں ہی مراد سعید کے بارے میں کیا کہا تھا کہ جی ہم سب محنت کر کے آتے ہیں، لیکن یہ جو میرے بھائی نے جس طرح کی محنت کی ہے تو توبہ توبہ، اللہ معاف کرے، اس طرح کی محنت اللہ کسی سے نہ کروائے۔ تو اس طرح کی باتیں جو ہیں انہوں نے مراد سعید کے بارے میں قومی اسمبلی میں کی تھی۔ عمران خان اور بشریٰ بی بی کے بارے میں عبدالقادر پٹیل صاحب جو ہیں وہ کیا کچھ کہتے رہے ہیں آپ بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ ان کے بہت سے کلپ وائرل ہوئے اور سوشل میڈیا پر اب بھی جو ہے وہ موجود ہیں۔ تو چند روز قبل جب وفاقی وزیر مفتی عبدالشکور کی ٹریفک حادثہ میں موت ہوئی، اس کے بعد جو قومی اسمبلی کا اجلاس ہوا اس میں عبدالقادر پٹیل صاحب نے جو ہے وہ ایک بہت جذباتی تقریر کی۔ اس تقریر میں انہوں نے ایک میجر جنرل کے پروٹوکول کا ذکر کیا۔ پہلے آپ ذرا ملاحظہ فرمائیے کہ قومی اسمبلی میں کی گئی اس تقریر کے دوران عبدالقادر پٹیل صاحب نے کیا کہا تھا، ان کی تقریر کا وہ حصہ جس پہ رد عمل آیا اور جس پہ انہیں اپنی کرسی بچانے کے لیے معافی مانگنا پڑی، ذرا وہ ملاحظہ فرمائیے، پھر اس کے بعد ہم اس پہ بات کرتے ہیں۔ کہ 25-30 آدمی آئے، کوئی ادھر دوڑ رہا ہے کوئی ادھر دوڑ رہا ہے، ہم نے کہا خدا خیر کرے کیا ہو گیا ہے، پھر پتہ چلا جی ہٹو ہٹو کوئی آ رہا ہے، تو ہم نے کہا کہ اللہ خیر کرے، تو میں نے جب دیکھا تو وہ عارف علوی بھی نہیں تھا اور میاں صاحب تو یہاں پہ تھے، میرا صدر اور وزیر اعظم تو وہ نہیں تھا۔ یہ اتنی ہڑبونگ کس لیے تھی کہ کچھ بھی ہیں جیسے تیسے ہیں، اللہ نے وفاقی وزیر بنایا ہے، عوام نے منتخب کیا، دھکے پڑ رہے ہیں، ہٹو یہ وہ، اور اس کے بعد جی کوئی شخص آئے تو میں بی بی شازیہ بیٹھی ہیں اور عابد، ہم کہہ رہے تھے یار یہ کون ہے، ہمارے ملک کا صدر وزیر اعظم تو نہیں ہے، تو میں نے سمجھا شاید سری لنکا کا ہے، اس نے بولا نہیں انڈیا کا ہے، پتہ نہیں کہاں کا ہے، یہ لگتا تو پروٹوکول کا صدر وزیر اعظم سے نہیں کم نہیں تھا۔ وہ پھر ہمیں دھکے دھکے اس کو بٹھایا گیا، پھر ہم نے پوچھا کہ بھائی یہ صاحب کون ہیں، ڈرتے ڈرتے ہم نے، انہوں نے کہا یہ ڈی جی صاحب ہے، یہ ڈی جی صاحب ہے، خدا کی قسم، تو ڈی جی اے ایس ایف۔ میں نے بولا یہ ڈی جی ہے، بولا میں نے کہا ہمیں دھکے کیوں مار رہے ہو، بولا یہ ڈی جی ہے بھائی۔ اچھا پھر یہ ایئرپورٹ پہ ابھی بھی 10 منٹ پہلے آدھا گھنٹہ پہ، اب جب ہم ایئرپورٹ پہ اترے، ہٹو ہٹو ہٹو، بھائی کیا ہو گیا،
وہ دوڑتے ہوئے سر جیسے آپ کی گاڑی کے اوپر صندوق لگا ہوا ہے نا، ایسی 2 گاڑیاں اور اینٹینا لگے ہوئے، 5-6 گاڑیاں اس کے علاوہ آگے 3-4 آگے، ہٹو وہ اس میں گاڑی بٹھا، یہ پونٹا ٹو. میں نے کہا یار خدا بچائے، ابھی کیا کرے آدمی. وہ میں شازیہ اور عابد ہم لوگ پریشان ہوئے، ایئرپورٹ پہ کھڑے ہوئے ڈرے ہوئے کہ یار یہ چلا جائے، اللہ کرے کوئی ہم لوگ کو گولی وولی نہ مار دے. تو یہ کیا ابھی، اور ہمارا وزیر بیچارہ اس چوک میں لاوارث، ایک کانسٹیبل اس کے ساتھ نہیں جو اس کی لاش کو عزت سے اٹھاتا. وفاقی وزیر عبدالقادر پٹیل نے قومی اسمبلی میں تقریر کرتے ہوئے جس افسر کے پروٹوکول کا تذکرہ کیا ہے وہ ڈی جی اے ایس ایف ہیں، یعنی ایئرپورٹ سیکورٹی فورس کے ڈائریکٹر جنرل ہیں. جو ایئرپورٹ سیکورٹی فورس یعنی اے ایس ایف کا ڈائریکٹر جنرل ہوتا ہے وہ ایک حاضر سروس میجر جنرل ہوتا ہے، اور یہ بات عبدالقادر پٹیل صاحب کو بھی بہت اچھی طرح سے معلوم ہوگی، اور سب لوگ جو ہے یہ بات بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں. آج کل میجر جنرل عدنان آصف جاہ شاد ہلال امتیاز جو ہیں وہ ڈی جی اے ایس ایف ہیں، ان کا تعلق جو ہے وہ 78ویں پی ایم اے لانگ کورس سے ہے. اور ترازو پہ جو کاکولیات کے حوالے سے ایک میں نے سیریز کی، اور اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کس پی ایم اے لانگ کورس کے دوران کس نے سارڈ آف آنر جو ہے وہ حاصل کی. تو یہ جو 78واں پی ایم اے لانگ کورس جس سے یہ بلانگ کرتے ہیں میجر جنرل عدنان آصف، اس میں جواد خان جو ہیں سینئر بٹالین آفیسر، انہوں نے سارڈ آف آنر حاصل کی تھی. وہ میجر کے رینک میں ہی انہوں نے فوج کو بھی چھوڑ دیا اور پاکستان کو خیر بات کہہ دیا، امریکہ منتقل ہو گئے، اور کیلیفورنیا میں وہ بزنس ایڈمنسٹریشن کے پروفیسر ہیں. انہوں نے وہاں جا کے جو ہے وہ پی ایچ ڈی کی ہے، اور ان کے جو کلیگ ہیں، ان کے جو بیچ میٹ ہیں میجر جنرل عدنان آصف جاہ شاد، وہ ابھی ڈی جی اے ایس ایف ہیں. اس سے پہلے وہ ایک ڈوین کی قیادت بھی جو ہے وہ کر چکے ہیں، فرنٹیئر فورس سے ان کا تعلق ہے. انہیں ہلال امتیاز بھی جو ہے وہ دیا گیا ہے. تو ان کے بارے میں بات کی تھی عبدالقادر پٹیل نے، اور تقریر جیسا کہ آپ نے سنی، میں نے بھی سنی تھی، پوری تقریر ان کی سنی تھی. اس میں انہوں نے کسی قسم کی کوئی توہین آمیز بات نہیں کی، اس طرح کی بات نہیں کی جس طرح کی باتیں وہ سیاسی مخالفین کے بارے میں جو ہے وہ کیا کرتے ہیں. کوئی انہوں نے طنز نہیں کیا، انہوں نے سیدھی سیدھی بات کی. محض اتنا کہا کہ اتنا پروٹوکول تو صدر اور وزیر اعظم کا بھی نہیں ہوتا جتنا اس افسر کا تھا، یعنی ڈی جی اے ایس ایف کا. اور انہوں نے جب پوچھا کہ جی کون صاحب ہیں، یہ کن کا اتنا پروٹوکول ہے، وزیر اعظم صاحب تو قومی اسمبلی میں ہیں اور صدر صاحب تو جو ہیں وہ نہیں ہیں، یہ تو یہ کن کا پروٹوکول ہے. تو انہیں بتایا گیا کہ جی ڈی جی اے ایس ایف کا یہ پروٹوکول ہے، اور ڈی جی صاحب جو ہیں وہ آ رہے ہیں یا جا رہے ہیں. لیکن چونکہ یہ ایک حاضر سروس فوجی افسر کا معاملہ تھا، اس لیے بظاہر جو بڑی معقول بات ہے، جس میں کوئی تنقید نہیں کی گئی، جس میں کوئی تضحیک نہیں کی گئی، جس میں کوئی توہین آمیز بات نہیں کی، جس میں کوئی طنز نہیں کیا گیا، محض حقائق کو بیان کیا گیا، اس پر بھی عبدالقادر پٹیل صاحب جو ہیں انہیں معافی مانگنا پڑ گئی. اس سے پہلے کہ ہم گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں، میں چاہوں گا کہ جو ویڈیو پیغام جاری کیا ہے عبدالقادر پٹیل صاحب نے جس میں انہوں نے معافی مانگی ہے، آپ ذرا وہ بھی ملاحظہ فرمائیے، پھر اس کے بعد اس پہ ہم بات کرتے ہیں. پہ آتے جاتے ہوئے کچھ ایسے معاملات ہوئے جس سے مطلب یہ تھا کہ ایک تاثر مل رہا تھا کہ یار کوئی زیادہ مطلب معتبر ہے یا کوئی چھوٹا ہے. تو اس پر میں نے ایک بات کی تھی، وہ بات تھوڑی سی تفصیل میں ہو گئی. اچھا، اس وقت تک مجھے نہیں پتا تھا کہ ان کا تعلق بھی سیکیورٹی فورسز سے اور حاضر سروس ہوں گے. تو ایسے لوگوں کو تو ہم ہمیشہ کہتے رہے، ہمارا ایک اصولی موقف رہا ہے کہ سیکیورٹی ادارے ہمارے آج کے لیے اپنا کل، ہمارے کل کے لیے اپنا آج قربان کرتے ہیں، اور وہ ہم وقت اس ملک کے دفاع کے لیے فرنٹ لائنرز ہیں، اور ان کی شہادتیں بھی بہت ہوئی، تو ان کے لیے ہمیں احترام بھی ہے، عزت بھی. اور میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ ان کو بھی سیکیورٹی ملے، ان کو بھرپور سیکیورٹی کے حوالے سے تو نہیں بلکہ ایک واقعے کے حوالے سے جو بات ہوئی اس کا غلط تاثر گیا، اور اگر کسی کی اس میں دل آزری ہوئی ہے تو وہ نہیں ہونی چاہیے تھی. ہرگز ہمارا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اپنے اداروں کے، اپنے حاضر سروس اداروں کے کوئی بھی فرد ہو اس کے لیے ہم کوئی بھی ایسی بات کریں جو ان کے لیے حوصلہ شکنی یا دلی تکلیف کا باعث بنے. تو وہ اس کا الگ کانٹیسٹ میں وہ چلا گیا، اور جس بھی کانٹیسٹ میں گیا میرا مطلب ہرگز وہ نہیں تھا. وہ ایک روانی میں اگر 2-4 باتیں کوئی اس طرح کی ہوئی ہیں جو کسی کے لیے دل آزاری کا باعث بنی ہے یا اس کے لیے کوئی تاثر اور گیا ہے، تو میرا ہرگز مطلب یہ نہیں تھا. عبدالقادر پٹیل صاحب کا یہ جو ویڈیو پیغام جس میں انہوں نے معافی مانگی ہے، اس میں توجہ طلب پہلو جو ہے وہ یہ ہے، وہ اس میں جو جواز پیش کر رہے ہیں
کہ جی کیوں ان سے یہ گستاخی سرزد ہو گئی. وہ کہتے ہیں کہ انہیں پتہ نہیں تھا کہ ان کا تعلق سیکیورٹی فورسز سے ہے اور وہ حاضر سروس ہیں. پہلی بات تو یہ کہ کوئی تھوڑا بہت بھی جو علم رکھتا ہے، ایک واجبی سی معلومات بھی جس شخص کو ہیں تو اسے پتہ ہوتا ہے کہ اے ایس ایف جو ہے یہ فوجی افسر کے زیر کمان ہوتی ہے، اور ایک حاضر سروس جو 2 اسٹار جنرل ہے، جو میجر جنرل کے رینک میں ہوتا ہے، وہی اے ایس ایف کو لیڈ کرتا ہے، ہیڈ کرتا ہے، اور وہ ڈائریکٹر جنرل اے ایس ایف کہلاتا ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو وضاحت یا جو اس کا جواز بیان کیا عبدالقادر پٹیل صاحب نے، وہ نہایت مضحکہ خیز ہے، وہ ناقابل قبول ہے. انہیں بالکل معلوم ہوگا کہ جن کی وہ بات کر رہے ہیں وہ ایک میجر جنرل ہیں اور حاضر سروس میجر جنرل ہیں، لیکن شاید اس وقت انہیں اندازہ نہیں تھا کہ یہ بات انہیں اتنی مہنگی پڑ جائے گی اور ان پہ اتنا دباؤ آئے گا کہ انہیں جو ہے وہ معافی مانگنی پڑ جائے گی. دوسری بات یہ ہے کہ یہی پارلیمنٹ ہے، یہی قومی اسمبلی ہے جہاں آپ دیکھتے ہیں کہ ہر اجلاس میں ہر دوسرے دن چیف جسٹس سپریم کورٹ کے بارے میں بات ہوتی ہے. جو سپریم کورٹ کے چند جج صاحبان ہیں ان کے لتے لیے جاتے ہیں، ان کی پگڑیاں اچھالی جاتی ہیں، ان پہ طرح طرح کی باتیں کی جاتی ہیں. میں کوئی جو سپریم کورٹ کے جج صاحبان ہیں ان کی حمایت نہیں کر رہا، ان کی تائید نہیں کر رہا، یا یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ جو باتیں کی جاتی ہیں وہ غلط ہیں، لیکن میں صرف یہ آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اسی قومی اسمبلی میں حاضر سروس سپریم کورٹ کے جج صاحبان، حاضر سروس چیف جسٹس کے خلاف کس کس طرح کی باتیں جو ہیں وہ ہوتی ہیں وہ آپ کو پتہ ہے. اور پھر سیاستدان تو کس کھیت کی مولی ہیں، وہ تو بیچارے جو ہے وہ کسی قطار شمار میں نہیں آتے، تو انہیں تو کوئی بھی مشق ستم بنا سکتا ہے، اور ان کے بارے میں کیا کچھ نہیں کہا جاتا ٹی وی چینلز پر، عدالتوں میں، ٹاک شوز میں، کالمز میں، اور خود پارلیمنٹ میں سیاستدان جو ہیں وہ ایک دوسرے کے بارے میں کیا کچھ جو ہے وہ نہیں کہتے، وہ آپ کو بہت اچھی طرح سے معلوم ہے. لیکن حاضر سروس جو جرنیل ہے وہ اب بھی مقدس گائے ہے، اور اس کے خلاف جو ہے وہ کوئی بات نہیں ہو سکتی. تو اس معاملے کا ایک پہلو جو ہے وہ تو یہ ہے کہ ابھی بھی جو جرنیل ہیں وہ مقدس گائے ہیں اور ان کے خلاف کسی قسم کی بات نہیں ہو سکتی. دوسرا پہلو یہ ہے کہ یہ جو اقتدار اور کرسی ہے یہ بڑی ظالم چیز ہے، یہ انسان کو کسی کام کا نہیں چھوڑتی، یہ انسان کو پستی کی گہرائیوں میں جو ہے وہ گرنے پر جو ہے وہ آمادہ کر لیتی ہے. چونکہ جو شوق کمال ہے اور خوف زوال ہے اس کی وجہ سے آپ کوئی بھی کام کرنے کو جو ہے وہ تیار ہو سکتے ہیں. انسان کسی بھی حد تک جو ہے وہ جاننے کو تیار ہو سکتا ہے. جب کل تک پی ٹی آئی کی حکومت تھی اور پی ٹی آئی کے جو وزراء ہیں جب وہ بوٹ پالش کیا کرتے تھے تو یہی جو اپوزیشن جماعتیں ہیں، یہ عبدالقادر پٹیل صاحب ہیں، یہی پیپلز پارٹی ہے، یہی جے یو آئی ہے، یہ مسلم لیگ نون ہے، یہی اپوزیشن جماعتیں جو ہیں ان پہ بڑی تنقید کیا کرتی تھیں اور انہیں تانے دیا کرتی تھیں کہ آپ جو ہیں وہ سلیکٹڈ ہیں اور آپ فوج کی گود میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کی مجبوری ہے ان کے بوٹ پالش کرنا، ان کی مدح سرائی کرنا، لہذا آپ جو ہے وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. لیکن آج وہی پی ڈی ایم، جو وہی پیپلز پارٹی، وہی مسلم لیگ نون جو کل تک سویلین بالادستی کی باتیں کیا کرتے تھے، جو ووٹ کو عزت دو کے نعرے لگایا کرتے تھے، اور جو کہتے تھے کہ جی فوج سیاست نہ کرے اور اپنے آئینی دائرہ کار تک جو ہے وہ محدود رہے، وہ آج کل ان کی یہ پوزیشن ہے کہ وہ بوٹ پالش کرنے میں مجھے یوں لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کو بھی انہوں نے پیچھے چھوڑ دیا ہے. چند روز پہلے جو پارلیمنٹ کا ان کیمرہ سیشن ہوا تھا جس میں آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے شرکت کی تھی، اس موقع پہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے کس طرح سے بوٹ پالش کی اس کی کچھ تفصیل جو ہے وہ آپ ملاحظہ کر چکے ہیں اور آپ کو اس حوالے سے معلومات مل چکی ہیں، لہٰذا میں دہرانا نہیں چاہتا. لیکن ان کی حالت یہ ہے موجودہ حکومت کی، وفاقی وزراء کی، وزیر اعظم کی، کہ اگر جوش جذبات میں بھی ان کے منہ سے کوئی بات جو ہے وہ اس طرح کی نکل جائے تو پھر وہ جو ہے وہ معافیاں مانگتے دکھائی دیتے ہیں. تو میں بصد احترام عبدالقادر پٹیل صاحب سے جو ہے وہ کچھ کہنا چاہوں گا. میں عبدالقادر پٹیل صاحب ہوں، عمران خان صاحب ہوں، کوئی بھی سیاستدان ہو، میں اپنے شوز میں برملا اس بات کا اظہار کرتا رہتا ہوں کہ سیاستدان جو ہے وہ بہت مظلوم ہے، سیاستدان بہت بیچارے ہیں اور سیاستدانوں کے ساتھ بڑا ظلم ہوتا ہے. لیکن
بصد احترام میں عبدالقادر پٹیل صاحب سے جو ہے وہ کہنا چاہوں گا کہ جناب کوئی حاضر سروس ہو، کوئی ریٹائرڈ ہو، کوئی سویلین ہو، کوئی فوجی ہو، سب کی عزت نفس ہوتی ہے، سب کی جو تکریم ہے، سب کا جو احترام ہے وہ واجب ہے۔ اگر آپ ایک حاضر سروس جرنیل کے پروٹوکول کے حوالے سے بات کر کے آپ پہ اتنا دباؤ آیا ہے کہ آپ اپنی کرسی بچانے کے لیے، آپ اپنی وزارت بچانے کے لیے آپ معافی آپ کو مانگنا پڑی ہے اور ویڈیو پیغام جو ہے وہ جاری کرنا پڑا ہے، تو میں آپ سے امید کرتا ہوں کہ آپ اپنے ہم اثر سیاستدانوں اور دیگر شخصیات سے متعلق بھی بات کرتے ہوئے اپنی زبان کو جو ہے وہ کنٹرول کریں گے اور آئندہ اس طرح کی زو مینی باتیں جو ہیں وہ نہیں کریں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ بلال لوری کو اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی۔ اگر آپ کو ہمارا شو پسند آیا تو اسے لائک کریں، کامنٹ کریں، شیئر کریں اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن یعنی گھنٹی ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز ملتے رہیں۔ بہت شکریہ۔